کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے وہاں پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وَيُزَكِّيهِمْ کو خاص طور سے بیان کیا ہے. تزکیہ تربیت سے متعلق اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم کتاب سے متعلق ہے. اور ایک بات، عالم کے لیے بھی علمی سلسلہ نسبت کی ضرورت ہے. جب تک علمی سلسلہ نہ ہو، جیسے مان لیجئے یہاں کوئی آدمی آئے، اس سے آپ کے تمہارا باپ کون ہے، وہ کہے گا معلوم نہیں، معلوم نہیں، تو سارے لوگ سب کام چھوڑ کے اس کو دیکھنا شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھنا شروع کریں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، اتنا بڑا ہو گیا اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں. تو جتنا معیوب سماج میں معاشرے میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے باپ اور خاندان نسب کا پتہ نہیں ہو، اس سے زیادہ معیوب علمی دنیا میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے علمی سلسلہ نہیں ہوتا ہے. یہ علمی سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے جاتا ہے. یہ علمی سلسلے اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے وقت میں جو قاضی تھا اور جس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر کوڑے مارنے کا فیصلہ سنایا تھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 20 پر 8، 30 پر 2 کوڑے پڑتے تھے ان کو، اور ایسا سخت ایک جلاد کو صرف ایک کوڑا مارنے کی اجازت تھی، اور ایسا سخت مارتا تھا کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی پر پڑ جاتے تو خدا کی قسم ہاتھی کی موت ہو جاتی. وہ فیصلہ سنانے والا جو شخص تھا اس کا بھی کوئی علمی سلسلہ نہیں تھا، صرف مطالعہ کر لے کے خود کو علامہ بن گیا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو قاضی بنا دیا. بادشاہ نے آ کر کہا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ قاضی صاحب فلاں آدمی آ رہے ہیں، آپ اس سے بات کیجئے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں اس شخص سے کیسے بات کروں جس کا کوئی علمی سلسلہ نہیں ہے، جس نے کسی عالم کے پاس جا کر کے علم حاصل نہیں کیا، جس نے کسی عالم کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، جس نے کسی عالم کے در کا چکر نہیں لگایا، میں اس سے بات نہیں کر سکتا ہوں. کوڑے کھا لیے، اتنی دردناک تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن اس کو گوارا نہیں کیا کہ اس آدمی سے 2 بات کر لیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بلا استاذ کے علم حاصل کرتا ہے، جو شخص بغیر استاذ کے علم حاصل کرتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھتا ہو. چھت پر بغیر سیڑھی کے جو چڑھتا ہے، اسی طرح وہ شخص ہے جو بغیر استاذ کے علم حاصل کرتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کتاب سے فقہ کی تعلیم حاصل کرے گا وہ احکام کو بگاڑ دے گا، وہ کتنے سارے مسئلوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، اس کے ماہرین ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور ابو حیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نادان سمجھتا ہے کہ کتابوں سے علم کے حصول میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان نادانوں کو نہیں معلوم کہ کتاب میں بہت سے دقیق اور دشوار مسائل ہوتے ہیں، باب ہوتے ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے اس فن کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بھی صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، اپنا کسی کو استاذ نہیں مانتا، اپنا کسی کو گرو نہیں مانتا، کتابوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ مسجد میں
لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں مسائل پر غور و فکر کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا کوئی استاذ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی استاذ نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تب تو یہ لوگ کبھی تفقہ حاصل نہیں کر سکتے، دین کو نہیں سمجھ سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے، کتاب کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، دین میں تفقہ کے لیے استاذ کی ضرورت ہے. بغیر استاذ کے کوئی تفقہ فی الدین حاصل نہیں کر سکتا. کسی بھی شخص کا اگر علمی مقام معلوم کرنا ہو، مولانا علمی مقام معلوم کرنا ہو تو ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب پڑھی، یہ کتاب پڑھی، یہ کتاب پڑھی، اتنی کتابیں پڑھ لی. جتنے بھی بڑے بڑے اسلاف، ائمہ کرام، فقہا ہیں، ان کے علمی مقام کو معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے شیخ کون تھے، کن کی قدموں میں رہ کر کے، کن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو کہا جاتا ہے یہ فلاں صاحب کے شیخ ہیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اپنے زمانے کے اللہ والے. انہوں نے کئی سال تک علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں زندگی بسر کی ہے. یہاں تک کہ جب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جیل کا حکم ہو گیا، جیل کا، کئی سال تک وہ جیل میں رہے، تو ان کے شاگرد ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ جیل میں رہنا چاہتا ہوں. جب تک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل میں رہے، ان کے شاگرد بغیر کسی جرم کے، حالانکہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بھی کوئی جرم نہیں تھا، لیکن اس وقت میں جو بادشاہ ہوتے تھے اس کے خلاف، اگر وہ حق کے خلاف کچھ کر رہا ہے اور آپ عالم ہونے کی حیثیت سے، جیسا سعودی میں دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے، سیم سعودی میں کیا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوتا تھا. تو ایسے ہی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو بھی قید کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے بھی اتنے دن تک کے، اتنے سالوں تک کے ان کے ساتھ جیل میں رہے جتنے سال تک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل میں رہے. ہمارے بڑے بڑے اسلاف اپنے اساتذہ کی خدمت میں 10 سال، 15 20 30 40 سال کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی خدمت میں 40 سال گزارا، تب جا کر کے وہ کچھ سیکھ کر کے آئے اور کچھ بنے. اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف کتاب پڑھ کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں، ہم صرف کتاب کے مطالعے سے عالم بن سکتے ہیں، یا صرف کتاب پڑھ لینے سے ہم علامہ بن سکتے ہیں. یہ اس دور کا سب سے بڑا، یہ سمجھیے کہ یہ ایک دینی انحراف ہے اور یہ فکری انحراف ہے، اور اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے مولانا بہت اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو فرقہ بھی گمراہ ہوا، جتنے فرقے گمراہ ہوئے یا جو بھی شخص گمراہ ہوا، آپ اگر غور کرو تو دیکھو گے اس فرقے کا تعلق علماء سے کمزور تھا، علماء سے کمزور تھا. دین کے معاملے میں جو سالوں دال روٹی کھا کر کے آتا ہے، سالوں، ہم اور آپ، میں اپنی بات بول رہا ہوں، بات آ گئی تو بول رہا ہوں آپ کو، مدرسے میں دال روٹی کی بات آئی تو خدا کی قسم درجے حفظ میں نے ایسے کھانا کھائے ہیں کہ لائٹ جلا کر کے نہیں کھا سکتے. وہ کھانا لائٹ کو بند کر دیتے تھے ہم لوگ. دال جو بنتی تھی اس میں کالے کالے کیا ہوتے ہیں، وہ کوئی کیڑے ہوتے ہیں نا، وہ وہ اتنے زیادہ رہتے تھے، اتنی دال بنتی تھی، کون اتنا صاف کرے گا، ویسے پکا ڈالتے تھے، ویسے آتا تھا. اب نکالنے والے نکال لو، کھانے والے بند کرو، کھاؤ. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، اخی، میرے بھائی، لن تنال العلم الا بستہ، تم ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے ہو مگر 6 چیزوں کے ذریعے. 6 چیزوں سے ہی علم حاصل ہوگا. سأنبئک عن تفصیلها، میں تمہیں اس کی تفصیل بتلاتا ہوں. ببیان ذکائن، ذہن، دماغ،
و حرصن شوق و اجتہاد محنت و بلاغت اور بقدر ضرورت روزی. دولت میں علم نہیں آتا، بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اور کہا وہ صحبتی استاذین، استاذ کی صحبت، وہ طول زمان، اور ایک لمبے زمانے تک اس علم میں مشغول رہنا، مصروف رہنا، تب جا کر کے انسان کے اندر قابلیت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں بھی جو چیز 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہے استاذ کی صحبت. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، اور ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساتھ میں رہنے والا ہو. صحابہ کرام دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر کے سیکھا ہے، آپ کی صحبت میں سیکھا ہے. ورنہ وہ بھی عربی زبان کے جاننے والے تھے، بولنے والے تھے، لیکن کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک استاذ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آج یہ بات ہم سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو باتیں عمل کی ہیں، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.